قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کافر یا برے آدمی کے لیے موت کی سختی۔ کافر اور برے آدمی کی سزا اس کی موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور روح کو قبض کرتے وقت فرشتے اس کا جو حشر کرتے ہیں اور جس سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کچھ یوں کیا ہے: وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ الانعام 93۔ اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں کو جھیل رہے ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہیں گے: آج تم اپنی روحوں کو نکالو، آج تم رسوائی و ذلت کا عذاب اس لیے دیے جاؤ گے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے اور تکبر کی وجہ سے اس کی آیتوں سے اعراض کرتے تھے۔ کافروں کو جب موت آتی ہے تو فرشتے عذاب نار اور سلب ایمان کی خبر دیتے ہیں تو ان کی روحیں بھاگنے لگتی ہیں اور باہر نکلنے سے انکار کرتی ہیں، تو فرشتے انہیں مارنے لگتے ہیں تاکہ ان کی روحیں ان کے جسم سے باہر نکالیں۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اپنی روحوں کو اپنے جسم سے نکالو، تم جو اللہ کے بارے میں ناحق باتیں بناتے تھے، آج ان کے بدلے میں تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مار کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے کس طرح ان بے ایمان لوگوں کو موت کے وقت سختی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ الانفال 50-51۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں تو تعجب کریں جب فرشتے کافروں کی روحیں نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب چکھو آگ کا عذاب، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تم نے ماضی میں کیے تھے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ محمد میں بھی اس بات کا ذکر ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَكَيْفَ إِذَا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأحبط أعمالهم۔ سورہ محمد 27-28۔ بس اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر کوڑے برسائیں گے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس راہ کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا تھا اور کی خوشنودی کو پسند نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے نیک اعمال ضائع کر دیے۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ جب موت اور عذاب کے فرشتے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر لوہوں کے گزد سے مار مار کر جہنم کی طرف لے جائیں گے تو انہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی خوشنودی کو تم نے ناپسند کیا تھا، تو جو تم نے کچھ اعمال کیے بھی تھے آج وہ بھی ضائع اور بیکار ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ پر ایمان لائے بغیر جتنے بھی اعمال کیے جائیں وہ سب بیکار اور ناکارہ ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں اس کا تذکرہ کچھ ان الفاظ میں کیا کہ جب فرشتے ایسے لوگوں کی روحیں نکالنے لگتے ہیں تو یہ اپنے کفر و عصیان کی تردید کرتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی کچھ نہ چل سکے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا ولبئس مثوی المتکبرین۔ سورۃ النحل 28-29۔ ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوں گے، تو وہ نیاز مندی کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو برا کام نہیں کر رہے تھے، تو ان سے کہا جائے گا: ہاں بے شک تم لوگ جو کچھ کیا کرتے تھے انہیں اللہ خوب جانتا ہے۔
بس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یہاں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، جو تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان کافروں کی جب جان نکالنے کے لیے فرشتے جاتے ہیں تو وہ اپنی موت کو دیکھتے ہوئے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور دہشت کے مارے شرک کا انکار کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ تو فرشتے ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے شرک کا ارتکاب کیا تھا اور اللہ تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے جھوٹ بولنے اور انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب تم لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جہنم کے مختلف طبقوں میں اس کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس میں جلتے رہو، جو اللہ سے منہ پھیرنے والوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا میں دانا و دانشمند آدمی وہی ہوتا ہے جو کہ اپنے آنے والے وقت سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور پھر نقصان ہو جانے پر یا وقت کے گزر جانے کے بعد ملامت و افسوس کرنا بے وقوفی ہے۔ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ان سے سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کروانا اور کرنا بالکل فری ہے۔